الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اسلام
اپنے ماننے والوں پر دو قسم کے حقوق لاگو کرتا ہے، یعنی مسلمانوں پر دو قسم کے حقوق اللہ نے لازم کیے ہیں۔ ایک قسم کے حق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، انہیں حقوق اللہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے قسم کے حق وہ ہیں جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ جو اللہ کے حق ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، زنا نہ کرنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، شراب نہ پینا، یہ اللہ کے حق ہیں۔ ان حقوق میں بھی سب سے پہلا حق اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔ بندوں کے جو حق ہیں، شوہر کے حقوق بھی ہیں اور بیوی کے بھی، بہن بھائیوں کا بھی حق ہے اور اولاد کا بھی، ہمسائے پڑوسی کا بھی حق ہے، ایک ساتھ کام کرنے والوں کے بھی حقوق ہیں، اور تھوڑی دیر کے لیے کسی سفر میں کسی گاڑی میں جمع ہو گئے ان کے بھی حق ہیں۔ بندوں کے ان حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ نے والدین کا حق بیان فرمایا۔ اللہ کے حق میں پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے، اور یہ جو اللہ کی عبادت کرنا ہے یہ بھی اس طرح کہ اللہ کی اس عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کی عبادت تو مشرکین کرتے تھے۔ مشرکین مکہ احرام باندھتے تھے، تلبیہ پڑھتے تھے، کعبہ کا طواف کرتے تھے، حج عمرہ کرتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا حق جو ہے عبادت والا، میرے بندے اس طرح میرا یہ حق ادا کریں کہ اس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر غالباً 21 اور 22 ہے، اس میں اسی چیز کو
اسی کام کے لیے ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ نے مخاطب فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے میرے رب نے کہا یا ایھا الناس، اے پوری کائنات کے لوگوں، اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی۔ یا اللہ صرف تیری عبادت کریں، حضرت عیسیٰ کی نہیں، جس طرح عیسائی کرتے تھے تیری عبادت کریں، اور حضرت عزیر کی نہیں جیسے یہودی کرتے تھے، صرف تیری عبادت ہو، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، لات، منات، عزا، ہوبل، ان کی عبادت مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، ان کی عبادت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عبادت میرا حق ہے، اور میرا حق کسی اور کو نہ دو۔ یہاں سوال آتا ہے ذہن میں کہ یا اللہ زبردستی آپ منوانا چاہتے ہیں کہ صرف آپ کی عبادت ہو اور کسی کی نہیں؟ ڈنڈے کے زور پر؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میں دلائل دیتا ہوں۔ یا اللہ دلائل تو سمجھیں گے علماء جو قرآن کا علم رکھتے ہوں، آپ کے دلائل کو تو وہ سمجھیں گے، اور جو قرآن کے علم سے جاہل ہیں، ان پڑھ ہیں، دیہاتی ہیں، کھیتی باڑی کرنے والے ہیں، وہ کیسے سمجھیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے دلائل کون سے مشکل دینے ہیں؟ جن کے لیے علم کی ضرورت ہو، میں دلائل وہ دوں گا جن کا تعلق عقل سے ہو۔ عقلی دلائل دے کر میں اپنی یہ بات منوانا چاہتا ہوں کہ عبادت صرف میری کی جائے۔ جس انسان میں ذرہ برابر بھی عقل و شعور ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ عبادت کے لائق کون ہے۔ یا اللہ تیری عبادت کریں، فرمایا الذی خلقکم، اس لیے میری عبادت کرو چونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے، بنایا ہے، وہی اس لائق ہے کہ جس نے نیاز جبیں بنائی ہے، اب یہ ماتھا اگر جھکے گا تو صرف اسی کے سامنے جس نے یہ ماتھا بنایا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کی عبادت کیوں کرو؟ فرمایا الذی خلقکم، میری عبادت اس لیے کرو کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اور پیدا بھی کیسے کیا ہے؟ اللہ آواز دے کر کہتے ہیں انسان کو ایک مقام پر یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہ اس انسان کو اللہ نے آواز دی ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کبھی کس دربار اور کبھی کس مزار جا کر اپنی نیاز جبین جھکاتا ہے، جھولی پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اس مشرک انسان کو اللہ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تو جا رہا ہے مجھے چھوڑ کر اولاد لینے کے لیے، شفا لینے کے لیے، مقدمے سے رہائی کے لیے،
ذلتوں سے نکلنے کے لیے، عزت کے لیے میرا در چھوڑ کر دوسرے در جا رہا ہے، لیکن میری ایک بات کا جواب دے کے جائے اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے اپنے کریم رب سے بدظن کیا ہے؟ اگر تیری زندگی 40 سال ہو چکی ہے یا 50 سال، صرف ایک میری بات کا جواب دے کر تو جا۔ تیری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا ہو، تو نے مجھے بلایا ہو اور میں نے تجھے جی کر کے جواب نہ دیا ہو، وہ ایک وقت مجھے بتا دے، پھر جاتا ہے تو بے شک چلا جا۔ الذی خلقک، اس رب کو، اس کریم رب کو چھوڑ کے جا رہا ہے جس نے تجھے پیدا کیا۔ فسواک، برابر کیا تجھے۔ فعدلک، عدل کس تناسب کے ساتھ تجھے بنایا، کتنا اعتدال اور عدل کے ساتھ تجھے بنایا۔ تجھے بنانے والا رب، تو ذرا غور تو کر، پیدائش پہ غور تو کر۔ تو ایک پانی کی بوند تھا، وہ بھی ناپاک، جسم پہ لگ جائے تو سلیم الفطرت انسان جب تک دھوئے نہیں سکون نہیں آتا۔ کپڑے پہ لگ جائے، دھوئے بغیر، کپڑا تبدیل کیے بغیر سکون نہیں آتا۔ اس غلیظ اور ناپاک قطرے پر میں نے تیرا یہ شاہکار وجود تخلیق کیا ہے کہ خود میں اللہ کو بھی قسمیں کھا کھا کر یقین دلانا پڑا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، اس علاقے کی قسم جہاں پر موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مکہ شہر کی قسم، لقد، میں پھر قسم کھا کے کہتا ہوں میرے بندے، خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑا خوبصورت بنایا۔ صرف اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھ لے انسان۔ عدل کیا ہوتا ہے؟ فسواک، کس تناسب سے تیرے رب نے تیری تخلیق کی ہے۔ فعدلک، اے انسان آج مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو ذرا غور تو کر، جب تجھے میں بنا رہا تھا، کہاں تجھے میں بنا رہا تھا؟ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، سورہ زمر کا پہلا رکوع۔ فرمایا ہم نے تمہیں بنایا ہے تمہاری اماں کے پیٹ میں، ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، پانی سے خون بنایا، خون سے جمع ہوا خون، پھر اس سے بوٹی، پھر بوٹی میں ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس پہ چمڑا چڑھایا۔ جب تیری تخلیق مکمل ہو گئی تو روح ڈال کر تجھے جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ اور تخلیق جہاں ہم کر رہے تھے اے انسان، فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں ہم تجھے بنا رہے تھے۔ باہر سے غذا کے آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، ہم نے تیری اماں کا گندا خون تیری غذا بنایا، اور اس کو بھی تیرے منہ کے قریب نہیں آنے دیا۔ ایک نالی سیٹنگ کر دی تیری ناف کے ساتھ کہ وہ ناپاک غذا جو تیری ہم نے بنائی ہے وہ ڈائریکٹ تیرے پیٹ میں چلی جائے، تیرے منہ کو نہ لگے، کیونکہ اسی منہ سے تو نے میرا اور میرے نبی کا نام لینا تھا اور کلمہ پڑھنا تھا، قرآن پڑھنا تھا۔
ہم نے ناپاک چیز تیرے منہ کو نہیں لگائی، وہ تیری مرضی۔ جب تو با اختیار ہو گیا، اب تو حرام کھا یا حلال کھا، ناپاک سود کھا یا رشوت کھا، وہ تیری مرضی۔ میں رب نے ناپاک چیز تیرے منہ کے قریب نہیں آنے دی۔ جب تو مانگ نہیں سکتا تھا، آواز نہیں نکال سکتا تھا، ہاتھ نہیں پھیلا سکتا تھا، اشارہ نہیں کر سکتا تھا، اس وقت تیری روزی کے انتظام ہم نے کیے۔ آج تو مانگنے کے لائق ہو چکا ہے تو کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا۔ مانگ نہیں سکتا تھا تو بن مانگے میں نے یہ سارے انتظام کیے۔ مانگنے کے قابل ہوا تو کہتا ہے اللہ میری نہیں سنتا، بزرگوں کی نہیں موڑتا، میں اپنی آرزویں بزرگوں کے سامنے رکھوں گا، یہ اللہ تک پہنچائیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بے ربک الکریم، اپنے کریم رب کو چھوڑ کر تو جا رہا ہے، کس نے تجھے بدظن کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں عبادت میری کرو، اس لیے کرو کہ خالقکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، جب بنایا میں نے ہے تو عبادت کے لائق بھی، جس نے بنایا عبادت کے لائق بھی وہی اللہ عبادت کے لائق ہے جس اللہ نے بنایا ہے۔ ہے کوئی ایسا جس نے میرے جسم کا کوئی حصہ بنایا ہو؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سب کس نے بنایا؟ اب یہ قدم اگر چل کے جائیں تو کس کے در؟ ہاتھ اگر اٹھیں پکار اور دعا کے لیے تو کس کے سامنے؟ پکارا جائے زبان سے تو کس کو؟ نیاز جبین اور پیشانی جھک جائے اگر کسی ذات کے سامنے تو کس کے سامنے؟ اللہ کہتے ہیں جس نے بنایا ہے۔ والذین من قبلکم، اے انسان صرف تجھے نہیں بنایا، تم سے پہلے لوگوں کو بھی۔ مفسرین کرام کہتے ہیں پہلے لوگوں سے مراد تیرے ابا، دادا، پردادا، جن کی ذریت اور اولاد ہے تو، ان کو بھی میں نے بنایا۔ اور بعد مفسرین نے تو بہت خوبصورت بات کی طرف نشاندہی کی، وہ فرماتے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم، تمہیں بھی ہم نے بنایا، اور جن کو تو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان کے سامنے جھولیاں پھیلا رہا ہے، ان کو بھی ہم نے بنایا۔ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ عبادت کس کی جائے اور کس طرح کی جائے۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، عبادت اللہ کی کرو اور میری عبادت میں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حضرت لقمان حکیم کا نام تو سنا ہے نا؟ یہ نبی تو نہیں تھے، نبیوں کی اولاد تھے۔ جب ان کا نام آتا ہے تو ساتھ میں حکیم کا جملہ بھی آ جاتا ہے۔ شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ نبض دیکھنے والے حکیم ہوں گے، دوائیاں، جوارش، معجون اور خمیرہ جات بنانے والے حکیم نہیں۔ حکمت سے مراد ہے دانائی اور سمجھ بوجھ، اللہ نے ان کو وافر مقدار میں عطا فرمائی تھی، اس وجہ سے ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حکمت پر مبنی ہوتی تھی ان کی باتیں اور اقوال، اور وہ میرے اللہ کو اتنا پسند آئے، اللہ نے پوری سورت انہی کے نام پر نازل فرمائی 21ویں پارے میں سورہ لقمان۔ اور انہوں نے جو اپنے بیٹے کو خوبصورت نصیحتیں کی تھیں ان کو بھی اللہ نے ترتیب سے بیان فرمایا۔ کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ،
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چوری کرنا ظلم نہیں ہے، رشوت لینا ظلم ہے، سود کھانا ظلم ہے، کسی کا حق دبا لینا ظلم ہے، لیکن شرک کو ظلم عظیم کہا گیا اس معنی میں کہ شرک جو ہے صرف گناہ نہیں ہے، اللہ کی بغاوت ہے۔ اور کوئی بھی مملکت ہو، قانون کی خلاف ورزی پر تو ملزم اور مجرم کو کچھ نہ کچھ رعایت مل جاتی ہے، باغی کے لیے کوئی رعایت، بغاوت تو کوئی حکمران بھی برداشت نہیں کرتا، اللہ احکم الحاکمین کیسے بغاوت برداشت کریں گے؟ بعض لوگوں کی لا علمی یا پھر علم ہوتے ہوئے جہالت، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی، لہذا تم جو کہتے رہتے ہو کہ یہ شرک ہے اور یہ بدعت ہے اور یہ ظلم ہے اور یہ گمراہی ہے، اللہ کے نبی نے تو فرما دیا تھا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ وہ مسجدوں میں ممبروں پر بیٹھ کر یا ٹی وی ٹیبل ٹاک میں بیٹھ کر لوگوں کے سامنے یہ لوگ غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں اور شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں قوم کو، حالانکہ وہ حدیث اس طرح نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بات عقیدے کی ہے اور میری یہ دعوت ہوتی ہے، میں چونکہ قصے کہانیاں نہیں سناتا، لطیفے بھی نہیں سناتا، میں کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو اللہ کا قرآن سناؤں اور پیارے نبی کا فرمان سناؤں، تو پھر میرا یہ حق ہے نا کہ آپ سب پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنا کریں اور ایسے بیٹھا کریں مجھے احساس بھی ہو، سمجھ بھی آئے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ گم سم حرکت ہی نہ ہو جسم میں، پتہ ہی نہ چلے کہ حضرت یہاں بیٹھے ہیں اور عقل شریف اس وقت پتہ نہیں کہاں کہاں گھوم رہی ہوگی۔ میں یہ نہیں چاہوں گا، میں چاہوں گا پوری دل کی دماغ کی حاضری کے ساتھ میری بات کو سنیں۔ قرآن و حدیث کا حق بھی تو یہی ہے نا کہ پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت فتوحات ہوئیں، علاقے فتح ہونے لگے، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، مدینہ کے بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل نکال دیے گئے یہاں سے، بنو قریظہ، بنو نذیر، پورے ان کے علاقے، باغات، ان کے رقبے، ان کی زمینیں، ان کے گھر مسلمانوں کو مل گئے، مال و دولت کی فراوانی ہونے لگی۔ غزوہ حنین میں 24,000 اونٹ مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملے، منوں کے حساب سے سونا۔ جب یہ فراوانیاں ہونے لگیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری تربیت ایسی کر دی ہے، اب مجھے یہ خطرہ نہیں کہ تم لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو گے، البتہ اس بات کا مجھے خطرہ ہے کہ دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں کہیں رچ بس جائے اور پھر تم ہلاک نہ ہو جاؤ۔ یہ بات کس کو فرمائی تھی؟ صحابہ کی تربیت حضور نے کی۔ حضور سمجھ گئے کہ اب یہ مرتے مر جائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تب میرے نبی نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا تم سے مجھے شرک کا خطرہ نہیں ہے، دنیا کی محبت کا خطرہ ہے۔ اور یار لوگوں نے یہ بنا لیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرما رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى
اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ الا انہاکم، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں منع کر کے جا رہا ہوں کہ یہ شرک والا کام تم نے، یہ وفات کے وقت کے الفاظ ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی جہان سے جنت الفردوس کی طرف جا رہے ہیں، امت کو آخری تلقین بھی یہی فرمائی ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بت پرستی شروع نہ کر دیں گے۔ یوں کہہ دینا آسان ہے کہ اللہ کے نبی نے کہہ دیا تھا کہ میری امت شرک نہیں کر سکتی۔ کیا جب بندہ شرک کرتا ہے تو اس کی کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے سر پہ کوئی سینگ اگاتے ہیں جس سے پتہ چلے کہ یہ شرک کرتا ہے؟ نہیں، وہی خرابیاں جو پہلے لوگوں میں تھیں، اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنایا تھا، وہ مشرک بنے تھے۔ آج بھی اگر کوئی اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتا ہے وہ بھی مشرک ہی کہلائے گا، اور اس کو چاہیے کہ دنیا میں اللہ سے توبہ کر لے۔ توبہ کیے بغیر اگر مشرک مر گیا، میرے رب کا اعلان یہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوں گے میں رب چاہوں گا تو معاف کر دوں گا۔ تو لقمان حکیم نے سب سے پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو یہی کی، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ پھر ایک آیت چھوڑ کے اس سے اگلی آیت میں پھر بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائیوں سے منع کرنا ہے، لوگوں سے منہ پھلا کے بات نہیں کرنی، اونچی آواز میں بات نہیں کرنی۔ اعمال اور اخلاق بعد میں سکھائے، عقیدہ پہلے سکھایا۔ جو آیت بیچ میں رہ گئی وہ حضرت لقمان کی نہیں، اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ یعنی کئی مقامات ہیں قرآن کے جہاں اللہ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیتے ہیں۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، اے لقمان تو نے اپنے بیٹے کو میرا حق بتایا ہے، اپنا حق نہیں بتایا۔ ہم تیرے بیٹے کو تیرا حق بتا دیتے ہیں کہ جہاں اللہ کی عبادت ہو وہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ پچھلے جمعہ بھی اس پر میں نے بات کی تھی، ہم کبھی غور کریں اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کا حق کیوں بیان کیا؟ اکثر مواقع پر قرآن میں پہلے پارے میں بھی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے ساتھ عبادت کسی اور کی نہ ہو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ وجہ کئی وجوہات ذکر کی ہیں مفسرین نے، سارے تو بیان نہیں ہو سکتے۔ ہماری تخلیق کا حقیقی جو ہمارے خالق ہیں وہ اللہ ہیں، لیکن ہماری دنیا میں آنے کا ایک مجازی سبب وہ والدین ہیں۔ اس وجہ سے بھی اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ حقیقی مربی تربیت کرنے والے اللہ ہیں، لیکن مجازی طور پر ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہماری تربیت کی، اس وجہ سے بھی اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ رازق حقیقی کون ہے؟ لیکن ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا، مجازی طور پر گویا کہ وہ بھی ایک طرح کے ہمارے رازق بنے۔
اس لیے بھی اللہ نے اپنے حق کے ساتھ ماں باپ کے حق کو بیان فرمایا۔ اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ نے حکم دیا، اور اللہ کہتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ فرمایا ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا کے رکھ، یعنی عاجزی کا اظہار کر۔ جس مجلس میں والد موجود ہو اونچی آواز میں بات نہ کر، راستے میں چلنے ابا ساتھ ہیں، تیرے قدم ان سے آگے نہ جائیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ سے حسن سلوک بھی ہو بالخصوص اس وقت جب عندک الکبر، جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، کیونکہ بڑھاپے میں انسان کا بچپنا واپس لوٹ آتا ہے، اسی طرح کی باتیں کرنے لگتا ہے انسان جو بچپن میں ہوئی۔ اور اللہ نے یہاں دعا بھی سکھا دی، مجھ سے یوں دعا کیا کر ماں باپ کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ان کی شفقت اور مہربانی اور ان کی محبتیں جیسی ہیں، اے اللہ تو بھی ان پر اسی طرح رحمت فرما۔ تو اللہ نے ماں باپ کے لیے یہ باتیں سکھائیں ہمیں، حتیٰ کہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا۔ دنیا میں اگر کوئی اللہ کی صفت رحمان اور رحیم کا مظہر دیکھنا چاہتا ہے، وہ ماں باپ کی محبت کو دیکھ لے، ماں باپ کی رحمت کو دیکھ لے۔ ماں باپ کی رحمت گویا کہ وہ ایک نمونہ ہے کہ اللہ بندوں پر کتنا مہربان ہے، اور اسی کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ۔ ماں کی محبت اسی سے تشبیہ دے کر پھر اللہ کی محبت کے معیار کو بڑھا کر بتایا۔ ایک موقع پر کہیں قافلے نے پڑاؤ ڈالا، ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، وہ دیوانہ وار اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی ہے، کبھی یوں بھاگتی ہے کبھی ادھر بھاگتی ہے، روتی بھی ہے آوازیں بھی لگاتی ہے، بچہ نہیں مل رہا۔ کبھی کسی خیمے میں کبھی کس خیمے میں کوئی بچہ سامنے آتا ہے تو اس کو اٹھاتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، چومتی ہے، پھر چھوڑ دیتی ہے کہ یہ میرا تو نہیں ہے، پھر اپنے بچے کی تلاش میں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو دانا اللہ نے پیدا ہی نہیں فرمایا۔ موقع ایسا تھا، بات سمجھانا بہت آسان تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب فرمایا اور سوال کیا، بتاؤ اگر اس ماں کو اس کا بچہ مل جائے، کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ تو پاگل ہو گئی ہے اس کے فراق اور جدائی میں، آپ آگ میں ڈالنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو اپنے سے جدا ہونا اس سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے بھی اگر اپنے رب کی نافرمانی نہ کریں، اللہ بھی نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم کی آگ میں جلیں۔ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت اور پیار کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اللہ نے سکھایا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ لا تقل لہما اف، کبھی بھی ان کے سامنے اف تک نہیں کہنی۔ اف کیا ہے؟
اونچی آواز میں بات نہیں کرنی. کوئی مشورہ دیا ہے ماں باپ نے, سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کے, اس کے باوجود ان کی بات کو مقدم رکھا, اونچا رکھا. علماء کرام نے یہاں تک مسئلہ بیان فرمایا کہ ایک بات اولاد کو سمجھ ہی نہیں آئی ماں باپ کی, جو انہوں نے مشورہ دیا, اور یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ مجھے غلط مشورہ دے رہے ہیں. یہ دنیا داری کے امور کی بات ہو رہی ہے, دین میں نہیں. دین میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم مقدم ہے. یہ بھی اسی سورہ لقمان میں اللہ نے بیان فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ انشکر لی ولوالدیکا, میرے بندو میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرتے رہو. اور ساتھ میں اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ اللہ کی نافرمانی پر اکساتے ہیں, گناہ کے کام کرانا چاہتے ہیں, کہ ماں یہ کہہ دے شیو کراتا تھا اچھا لگتا تھا, داڑھی رکھ لی عجیب سی شکل بنا لی شیو کرا لے, اللہ فرماتے ہیں لا تطعہما, اب ان کی نہیں ماننی. اب کس کی ماننی ہے؟ اب اللہ اس کے رسول کا حکم مقدم ہوگا. دنیا داری کے امور میں اگر ماں باپ کوئی مشورہ دیتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, علماء کرام کہتے ہیں اس وقت جو ٹھنڈی سانس لیے نا, اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. ماں باپ کا اتنا حق اللہ نے رکھا ہے. میں نے گزشتہ جمعہ بھی اس پر اچھی خاصی بات کی تھی, اور آج بھی, کہ اللہ نے ہم پر جو دو حقوق لازم کیے ہیں, پہلا اللہ کا حق ہے اور دوسرا اللہ کے بندوں کا حق ہے. اور اللہ کے بندوں میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے. میں اپنے نمازیوں سے درخواست کروں گا جن کے ماں باپ زندہ ہیں, کس کس کے زندہ ہیں ذرا ہاتھ اونچا کر کے بتائیں. جن کے ماں باپ زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے ان میں سے, شکر کریں, وہ نعمت آپ کے پاس موجود ہے, اس کی قدر کریں اور ان کی خدمت کریں. آپ ہر سال رمضان میں علماء سے یہ نہیں سنتے حدیث کہ حضور منبر پہ چڑھنے لگے اور آمین فرمایا, پھر آمین فرمایا, پھر آمین فرمایا. جب صحابہ نے پوچھا تو میرے نبی نے فرمایا جبریل آئے تھے بد دعا کر رہے تھے, تباہ و برباد ہو جائے وہ بندہ جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا لیکن ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کر سکا. جبریل کی بد دعا معمولی بد دعا ہے, اور اس پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا آمین کہنا کہ یا اللہ قبول فرما لے اس بد دعا کو, کتنی اہمیت ہے. آج اگر وہ ہمارے پاس موجود ہیں, میں نے گزشتہ جمعہ حدیث سنائی, صحابی آتے ہیں یا رسول اللہ بڑا گناہ ہو گیا, اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی. حضور نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ نہیں یا رسول اللہ اماں زندہ نہیں, خالہ زندہ ہے. حضور نے فرمایا خالہ کی خدمت کر ماں سمجھ کے, اس کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تیرا گناہ معاف کر دیں. ماں باپ اگر ہیں کسی بھی وجہ سے اگر ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں, ان کو راضی کر لیں. ماں باپ راضی ہیں تو انشاءاللہ اللہ بھی راضی رہیں گے. ماں باپ کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے. ماں باپ کو جس نے ناراض کیا ہے بعض دفعہ دنیا میں اللہ اس کے اثرات بھی ظاہر کر دیتے ہیں. زندگی باقی تو انشاءاللہ اسی پر اگلے جمعہ بھی بات کریں گے, حقوق اللہ اور حقوق العباد پر. اللہ ہم سب کو فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.